السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس کے بعد توکل کے موضوع پر کچھ آیات اور روایات کی روشنی میں وعظ و نصیحت کے کچھ جملات آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو میرے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے کیا پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا؟ تو وہ لوگ ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس تکلیف کو کیا دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی مہربانی کو کیا یہ لوگ روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کا ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیے کریمہ کا مختصر ترجمہ تھا۔ اس میں بت پرستوں کو جھنجھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو میرے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کسی کام کے نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، پوری تاریخ ہے اور قرآن کی آیات ہے سورہ ابراہیم میں بھی اور مختلف جگہوں پر، کہ جب بت پرستوں نے کہا حضرت ابراہیم سے تم بھی ہمارے ساتھ چلو، جس طرح آپ اور ہمارے ہاں نوروز کی خوشیاں منانے جاتے ہیں یا تہوار منانے جاتے ہیں، یا جو میپھم یہ وہی آتش پرستوں کا تہوار ہے جو ہمارے ہاں بھی جوش و خروش کے ساتھ پہلے زمانے میں اس تہوار میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ اسی طرح بت پرستوں کا بھی تہوار تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو تہوار میں۔ انہوں نے کہا فَإِنِّي سَقِيمٌ، بھئی میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ خیر اس میں بحث ہے کہ یہ کیا حضرت ابراہیم واقعاً بیمار تھا؟ یہ کیا نعوذ باللہ کیا جھوٹ بولا، یا یہ کیا تقیہ ہے نے جو ہے تقیتاً کہا؟ مثلا یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ بیمار تھے آپ، لیکن بیماری کی کیفیت مختلف ہے۔ ایک دفعہ بیمار انسان کی جسمانی بیماری ہے، ایک دفعہ روحی بیماری ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان بت پرستی سے اتنی کوف تھی کہ وہ اندر سے بیمار تھا۔ قوم کی حالت دیکھ کر ابراہیم کو جو ہے نا وہ بیمار سے بھی زیادہ پریشان تھا۔ اس وجہ انہوں نے کہا فَإِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، تم لوگ چلے جائیں، لہٰذا آپ ٹھہرے۔ لیکن جب وہ سب چلے گئے کیا کیا آپ نے؟ ایک کلہاڑا لے کر
آپ گئے خانہ کعبہ میں، ہر ایک تقریباً 360 بت جو ہے وہاں پر نصب تھے، ہر گاؤں کا، مثلا گمبا پاری کا بت، گوما پاری کا بت، علی آباد کا بت، اچھا جی جنت آباد کا بت، یعنی ہر قوم و قبیلے کا بت جو ہے وہاں پر نصب تھے، سب کو انہوں نے توڑ کر منہ کے بل سب کو گرانے کے بعد سب سے بڑا بت جو تھا، یا حبل ہے یا پتہ نہیں جو نام تو شاید اس میں تاریخ میں آئی ہوگی، تو انہوں نے اس کلہاڑے کو کیا کیا، اس کے گردن پر لٹکا کر واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ تہوار سے تھکے ماندے واپس آ گئے شام کو اور اپنے اپنے خداؤں کو پوجنے خانہ کعبہ پر پہنچے تو دیکھا تو سارے بتیں جو تھے وہ زمین گیر ہو چکے۔ انہوں نے کہا یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ ابراہیم کے علاوہ، یہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، آج یہ اسی کا کام ہے۔ جا کر حضرت ابراہیم کو انہوں نے پکڑ کر آیا، اچھا تو نے ایسا کیا، بھائی تم اپنے اس بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کیا وہ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ تو بول نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا اگر بول نہیں سکتے تو ایسے ایسے بت کا تم پوجا کرتے ہو جو کچھ نہ بول سکتے ہیں، نہ تم سے کوئی، نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اگر ان کو توڑ دیا تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہ توڑے، یا اس کو روک بھی نہ سکتے۔ تو پھر وہ جو ان کے عقل کو جو ہے آپ نے جھنجھوڑا، وہ لوگ ایک مرتبہ تو اس نہج پر آ گئے کہ یار واقعاً ہے بھی ہے جو نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ ہمارا کوئی دفاع کر سکتا ہے، ہم کسی ایسے خدا کے ہم پوجا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لجاجت کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر صاحب عقل ہو اور اگر وہ طبیعت کے مطابق اگر وہ چاہتے تو وہ لوگ وہیں پر ایمان لے آتے، حضرت ابراہیم کے فرمان پر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور علیکم السلام خدا تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان لاتے۔ لیکن انہوں نے کہا کیا کہ بس جس طرح ہمارے آبا و اجداد جس جن کی پوجا کرتے تھے ہم بھی انہی کی پوجا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے تم یہ ان سے پوچھو کہ اگر میرا خدا کوئی مجھے نفع پہنچانا چاہے تو کیا وہ ان سے روک سکتا ہے، یا اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرا رب کافی ہے توکل کرنے والوں کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیے شریفہ اس میں توکل کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ توکل کے حقیقت توکل کیا ہے؟ توکل جو ہے کسی دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا یا بھروسہ کرنا، اسے کہتے ہیں توکل۔ لغوی معنی جو ہے کسی کے اوپر بھروسہ کرنا، آپ کے کسی کام میں کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ لیکن ہمارے جو یعنی فقہی اعتبار سے یا جو ہے دینی اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا، اپنے تمام امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے نا چھوڑنا، اسی کا نام توکل ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اظہار العجز والاعتماد علی الغیر ھذا فی عرف اللغة وعند اہل الحقیقہ ہوا الثقة بما عند اللہ تعالی والیأس مما فی ایدی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ذرہ برابر بھروسہ نہ کرنا، اس چیز کا نام توکل ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے سوال ہوا اس آیے شریفہ کے بارے میں وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اس سے کیا مراد ہے مولا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد قال الزارعون، یہ زراعت کرنے والے یا یہ کشاورز یا یہ زمیندار لوگ ہیں توکل کرنے۔ اس کا مقصد کیا ہے
इनका तवक्कल से क्या मुराद है? ये लोग मेहनत जहमत करके ज़मीन में कोई बीज बोते हैं और उसके बाद जो है खुदा तबारक व तआला पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल से मुराद ये नहीं कि आप और हम कुछ अमल न करें, हाथों पे हाथ रख कर आप बैठ जाए और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें और अल्लाह के ऊपर भरोसा करता रहे, नहीं, इसका नाम तवक्कुल नहीं। बल्कि जो कुछ जहमत मेहनत आपने करने के बाद, मसलन अगर एक के ज़मींदार पहले वो कुछ ज़मीन को तैयार कर देता है, ज़मीन को नरम करता है, फिर उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसमें मुख्तलिफ घास फूस वगैरह को अलग करने के बाद एक बेहतरीन फसल, गंदम का फसल हो या कोई और फसल हो, या अभी जो फलदार दरख्त है कितने बेहतरीन और मीठा और शीरीन और गवारा फल आपको ये ज़मीन अता करती है, तो उसके बाद खुदा के ऊपर तवक्कुल करना, इस चीज़ का नाम तवक्कुल कहा। लिहाजा तवक्कुल के बारे में खुद अमीर अल-मोमिनीन आयत है कि रसूल खुदा ने फरमाया, साला रब्बहु सुब्हानहु व तआला लैलतल मिअराज क़ाल या रब्बी अय्युल अअमालि अफ़ज़लु फ़क़ाल अल्लाहु तआला लैसा शैउन अफ़ज़ल इंदी मिनत तवक्कुलि अलैया। अल्लाह के हबीब ने शब मेराज अल्लाह से ये सवाल किया कि परवरदिगारा बेहतरीन इबादत क्या? बेहतरीन इबादत कौन सी इबादत है? तो आपने फरमाया मेरे नज़दीक, यानी खुदा तबारक व तआला की तरफ से निदाई, मेरे नज़दीक बेहतरीन इबादत क्या है? वो तवक्कुल है और खुदा की तकसीम की हुई यानी मुक़द्दरात इलाही पर, क़ज़ा व क़दर के ऊपर राज़ी रहना और उसके ऊपर भरोसा करना, ये बेहतरीन इबादत है। अब यही बात है कि जिसके पास ये तवक्कुल की नेमत जिसके पास हो, उसके लिए और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, हर लिहाज से वो सुकून के साथ वो खुदा की इबादतों में और अपने अपने जो आमाल है या जो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने में वो मसरूफ़ रहेगा, लेकिन किसी और चीज़ की उसको कोई फ़िक्र नहीं होगी। मासूम का फरमान है, अल ईमान अला अर्बअत अरकान अत्तवक्कुल अलल्लाह व तफ़वीज़ इलल्लाह व तस्लीम लिअम्रिल्लाह व रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह। चार चीज़ों पर आपका और हमारा ईमान कायम है। अगर आप में और हम में ये चार चीज़ें ना हो या इनमें से कोई एक चीज़ भी ना हो, आपका और में हमारा ईमान कामिल नहीं है। इसलिए फरमाया सबसे पहला रुकन क्या है? सबसे पहला रुकन तवक्कुल है, खुदा के ऊपर भरोसा करना है, वो तफ़वीज़ इलल्लाह, और अपने तमाम उमूर को उन्हीं के ऊपर छोड़ना है और खुदा तबारक व तआला के हर हुक्म को सर तस्लीम खम करना। क्यों क्या कि जो है ना आपके लिए हमारे लिए कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। इसी चीज़ का नाम बंदगी है। मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये नमाज, सुबह की नमाज 2 रकात क्यों? हमें क्या पता। या मगरिब की नमाज 3 रकात क्यों? भाई हमें क्या मालूम, वाक़ई हमें मालूम भी नहीं है या मुफस्सिरीन ने कोई बताया भी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो ये अमल अंजाम क्यों देते हो जिस चीज़ का तुम्हें मालूम नहीं? तो इसके लिए जवाब यही, इसी चीज़ का नाम बंदगी है। हाँ, आपको या आप यहाँ पर ये एतराज़ तो ज़रूर कर सकते हैं, भाई ये कहाँ से आप कह रहे हो, ये हुक्म आप कहाँ से ले रहे हैं या किस किताब से? क्या इसकी रिवायत सही है, क्या इसकी सनद सही है या ज़ईफ़ है? ये तो आप इश्काल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ये मालूम हो कि ये पैगंबर अकरम का फरमान है या मासूमीन का फरमान है, उसके बाद आप और हमें क्यों और क्या की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसी चीज़ का नाम बंदगी है। बस आप और हम इसलिए सुबह की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया। लिहाजा तवक्कुल जो है इंसान के लिए और आप और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक मरतबा हारून रशीद के ज़माने में एक कहती आई, बहुत सख्त कहती आई। लोग जो है गड़गड़ा कर दुआएं कर रहे हैं बारान रहमत के लिए, रिज़्क़ रोज़ी के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन एक ग़ुलाम है जो नाच रहा है,
وہ خوشیاں منا رہا. تو ہارون رشید نے اس کو پکڑوا کر لے آیا دربار میں. کہا بھائی سب لوگ رو رہے ہیں اور سب لوگ اتنے غمگین ہیں, تم اکیلا جو ہے تم خوشیاں منا رہے ہو. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے, ہمارے سیٹ کے پاس یا ہمارے مالک کے پاس ایک گودام بھرا ہوا جو ہے وہ گندم بھرا ہوا ہے, ہمیں کیا غم. تو ہے بھی ہے, لیکن اس سے وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں. دیکھو اس ایک غلام کو اپنے آقا پر اتنا بھروسہ ہے, تو کیا آپ اور ہمیں خدا کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے؟ لہٰذا آپ اور ہمیں بھی بھروسہ کرنا چاہیے. تو ایک شخص جو ہے وہ پھر ایک امیر شخص کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا. اس نے کہا ہماری کوئی مدد کرے. تو اس نے کہا میں مدد صرف ان لوگوں کی کرتا ہوں جو نابینا ہو, تم تو نابینا نہیں, لہٰذا تمہاری مدد نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا واقعا مجھ سے بڑا نابینا اندھا جو ہے کوئی نہیں ہوگا. یہ کہہ کر وہ چلا آیا. پھر وہ شخص بھی پچھتا گیا, اس کو کچھ دینا چاہیے تھا. وہ پیچھے چلا گیا, جا کر اس کو کچھ دینا, انہوں نے قبول نہیں کیا. نہیں بھائی تم اندھے کو دو, مجھ سے بڑا کوئی اندھا نہیں تھا جو خدا کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کر تم جیسے لوگوں سے میں مانگ رہا ہوں. تو مجھ سے زیادہ کوئی اندھا شخص نہیں ہے, لہٰذا تمہارا مال تمہارے لیے رکھو, میرے لیے ضرورت نہیں. خدا تبارک و تعالی. اسی لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس جب ایک مومن آیا جس کے بارے میں خود امام کو بھی معلوم تھا یہ متوکل ہے, یعنی توکل کرنے والا انسان ہے, اور یہ ایمان کے بھی کامل ہے, یہ خدا پر توکل کرنے والا مومن ہے, یہ امام کو معلوم تھا. جب امام سے کوئی سوال کیا تو امام نے کہا میں کچھ وقفے کے بعد تمہیں عطا کروں گا. تو 1 گھنٹہ روایت میں ہے, 1 گھنٹے کے بعد کوئی ایک شخص سائل آئے, اس نے امام علیہ السلام سے کوئی مالی مدد مانگی. تو آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک دانق کہتے ہیں 1 درہم کا جو ہے 1/6 حصہ, یعنی اب ہمارے جو ہے نا وہ 4 آٹھنے کے برابر ہے, وہ آپ نے نکال کے دے دیا. دینے کے بعد اب اس سائل سے سوال کیا, اس مومن سے, اب بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے. تو اس مومن نے کہا مولا مجھے معلوم ہے, یقین ہے کہ آپ کے لیے کوئی سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے لیے ہر سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے 1 گھنٹہ جو ہے انتظار کیوں کرایا. تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے کہ تم نے جو توکل کے بارے میں جو سوال کیا تھا, میں اس کا جواب جو ہے وہ عملی طور پر میں دینا چاہتا تھا. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف وہی 1 دانق یا 1 چونی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, لہٰذا میں اس کو دے کر یہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر میرے پاس یہی 1 دانق ہے تو خدا کے اوپر توکل کر کے اسی کو بھی راہ خدا میں عطا کروں. لیکن آپ اور ہمارے لیے ذہن میں مختلف سوالات شیطان پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دے دے تو تمہیں کم پڑ جائے گا, تمہیں اور بھی ضرورت ہے, اور مختلف بہانے جو ہے ہم ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں, اور اس کار خیر سے آپ اور ہم جو ہے نا وہ ہاتھ روک لیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہٰذا آپ کا اور ہمارا خدا پر بھروسہ کتنا ہے, آپ اور ہمارا خدا پر ایمان کتنا ہے. اگر ایمان کامل ہو تو بھروسہ ہوگا, اور اگر ایمان کامل نہیں ہے تو بھروسہ نہیں ہوگا. حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ خود نقل کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, گلی کوچے میں بچے جو ہے کھیل رہے, ایک فقیر جو ہے آواز دیتے ہوئے آ رہا ہے کہ ہماری کوئی مدد کرے. تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ماں سے کیوں نہیں لیتے, اپنے ماں سے مانگو, اپنی ماں جو ہے تمہیں دے دے گی. تو انہوں نے کہا, وہ فقیر کہتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے.
آپ اپنی ماں سے جو ہے میرے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ. تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں دیکھو اس بچے کو اپنے ماں کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کتنا اعتماد ہے اپنے ماں کے اوپر، کہ اس کو یقین ہے کہ ماں جو ہے جو کچھ ہم ماں سے مانگے وہ تیار رکھتے ہیں اور اس کو عطا کرتی ہے. لیکن کیا آپ اور ہمیں خدا کے اوپر اتنا بھروسہ ہے جتنا اس بچے کو اپنے ماں کے اوپر بھروسہ ہے؟ تو انسان کے لیے ہر چیز میں عبرت ہے. عبرت حاصل کرنے والا ناچ گانے سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہیں. یا کوئی ایک عالم دین ہوگا کہیں جا رہا ہے، ایک جگہ پر لوگوں کو جمع دیکھا کہ یہ لوگ تماشا کھیل تماشے میں لگے. انہوں نے اپنے جو ہمراہ تھے اس سے سوال کہ یہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا وہاں پر ناچ گانا ہو رہا، تماشا ہو رہا. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ادھر لے جاؤ. تو انہوں نے کہا علامہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ادھر ناچ گانے والے جو ہے وہ ناچ گا رہے ہیں، تو آپ کے لیے نہیں لے جاؤ. لے کے گئے. جب آپ نے دیکھا جو ناچنے والا ناچ رہا ہے اس کو ناچتے ہوئے دیکھ کر آپ زار زار گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. تعجب کے کیا لوگ جو ہے خوشیاں من رہے ہیں، آپ زار زار ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم دیکھو یہ کیا کہہ رہا، یہ جو ناچنے والا کیا کہہ رہا ہے، تم نے کبھی غور کیا؟ جو ہاتھ کو ہلاتے کہتے کہ یہ کہاں سے آیا انسان، کہاں سے آیا؟ کمر جو گھما رہا ہے وہ کمر کہہ رہا ہے کہ یہ انسان یعنی باپ کے کمر سے یہ آیا. اور پاؤں جو مار رہا ہے وہ پاؤں کیا کہتے ہیں کہ اس کو اسی زمین کے اندر جانا ہے. انسان کی حقیقت کو جو ہے اس دنیا کی یعنی حقیقی زندگی کو جو ہے اس ناچنے والے کے اس حرکات سے انہوں نے جو ہے عبرت حاصل کی. کہا آپ اور ہم کہاں سے ہیں؟ از کجا آمدنم بحر چبود بکجا میر و آخر ننمائی وطنم، کہ ہم کہاں سے آئے؟ خدا کی طرف سے آئے. کیوں آئے؟ رہنما شناسی انبیاء الہی کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ شخص جو ہے وہ دانشمند اس ناچنے والے کے اس حرکات اور سکنات سے اس مطلب کو نکال لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کہاں تک اور کب تک اور کتنا جو ہے ہم خدا تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس کی طرف جو ہے یہ متوجہ کرا رہے ہیں. اور توکل کرنے والا جو ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ پروردگار عالم اپنے اوپر توکل کرنے والوں کا دوست ہے. لہٰذا ایک روایت جو فرماتے ہیں کہ آپ اور ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر نکلو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کا حکم ہے. اذا خرجت من منزلک فقل بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فإن الملائکة تضرب وجوہ الشیاطین وتقول قد سم اللہ وآمن باللہ وتوکل علی اللہ وقال لا حول ولا قوة الا باللہ. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو ملائکہ جو ہے وہ شیطان کے منہ پہ تمانچہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو یا تم اس بندے مومن سے دور رہو. کیوں؟ اس لیے اس نے خدا پر ایمان لایا ہے، خدا کا اسم مبارک اس نے زبان پر جاری کیا ہے اور اس نے خدا تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کیا ہے اور فرمایا ہے، کہا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.